السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ سورۃ النساء عورتوں سے متعلق کافی احکامات اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، ان کا مہر ادا کرنے کی بات کی گئی، مردوں کے ساتھ ان کو وراثت میں شریک کیا گیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ أَوِ الْأَقْرَبُونَ، اور اب یہاں عورتوں کی حدود بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے جائز نہیں اور اس پر سزا کیا ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ یعنی ہمارے دین کے اندر ایک اعتدال ہے، ایک طرف جہاں نعمتیں ملتی ہیں وہاں دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے۔ ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حقوق رکھے ہیں تو اس میں سپوائل نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم جو مرضی کر لیں، نہیں، ہماری لمٹس ہیں، حدود ہیں، اور مسلمان عورت کی حدود کیا ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ فحش کاموں سے بچے۔ واللاتی یأتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو فاحشہ کا ارتکاب کریں۔ فاحشہ کا لفظ جو ہے نا فحش سے ہے۔ فحش کہتے ہیں قول اور فعل میں سے ہر گندی اور قبیح چیز، لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے فاحشہ، وہ زنا ہے۔ فاحشہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، فحشاء کا لفظ بھی آیا ہے، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی فحش کام کہا گیا ہے، زنا کے لیے بھی لفظ آیا ہے، عمل قوم لوط کے لیے بھی آیا ہے۔ اور فحشاء ایسی برائی ہوتی ہے جو عقل اور شرع دونوں سے پہچانی جاتی ہے۔ کس سے؟ عقل اور شرع دونوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے برعکس منکر وہ برائی ہوتی ہے جو صرف شرع سے پہچانی جاتی ہے، یعنی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو من نسائکم واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں فاحشہ کا یعنی زنا کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ نسائکم، نساء جمع ہے اور اس میں سنگل، میرڈ، ڈیورسڈ، وڈو، بچوں والی، بغیر بچوں والی، کوئی بھی، یعنی عورت کے جتنے بھی روپ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو۔ کم کا مطلب ہے یعنی تم مسلمان عورتوں میں سے، اپنی عورتیں، یعنی یہ مومن عورتوں کا بیان ہے۔ جیسے آتا نا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو اس میں بھی کم سے مراد یعنی ایک تو مرد ہے اور پھر مسلمان۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر گواہ طلب کرو، یعنی اگر انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے تو اس کے لیے گواہ لاؤ، اربعۃ 4، منکم تم ہی میں سے، یعنی زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی شرط ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہونا شرط ہے اور مرد ہونا شرط ہے، اس میں عورتوں کی گواہی نہیں ہوگی کیونکہ سزا سخت ہے نا، تو پھر عورتوں کو سپیئر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر گواہ بھی عینی شاہد ہوں، مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی مرد اور عورت کو کسی کمرے میں دیکھا ہے تو کہیں یہ زنا کر رہے تھے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور ایون اگر کسی کو ایک دوسرے کے بالکل قریب بھی دیکھا ہے، جب تک اس عمل کو نہ دیکھے کرتے ہوئے اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے۔ اور اگر صرف 3 لوگوں نے دیکھا، چوتھا نہیں مل رہا اور انہوں نے بات کی کہیں، تو ان میں سے ہر ایک پہ 80 کوڑے پڑ جائیں گے۔ منہ بھی نہیں کھولنا تاکہ دوسروں کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو۔ تو فاستشہدوا، اور پھر وہ جب گواہی دیں گے تو بول کر لفظوں کے ساتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ کام اس طرح کرتے دیکھا ہے اور اس کی صحیح حالت میں دیکھا ہے۔ صرف شک و شبہ کی بنا پر کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اگر کوئی صرف الزام تراشی کرے تو اس کی سزا سورۃ النور میں بتائی گئی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔
اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی 4 گواہ لانا ضروری ہوگا۔ اور یہ آیت جو ہے لعان کا حکم اترنے سے پہلے، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، ٹھیک ہے، یعنی بول کر لفظوں کے ساتھ واضح طریقے سے گواہی دیں، کلیئر ورڈز میں کہ واقعی انہوں نے زنا کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، نہ کہ صرف دونوں کو اکٹھے دیکھا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں روک لو، گھر سے باہر نہ جانے دو۔ گھر میں کیوں روک لو؟ اس لیے کہ شر باہر جانے سے ہی پھیلا، تو گھر میں روکو۔ اور یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ منسوخ بتایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 2 اتری اور زنا کی سزا بتا دی گئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور جو زنا کرنے والا مرد ہے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ زانی کی سزا ہے، حتی یتوفاہن الموت، ان کو گھر میں کب تک رکھا جائے گا؟ جب تک کہ وہ فوت ہو جائے، یہ پہلے حکم تھا۔ اس سے علماء نے ایک اور مطلب بھی نکالا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، گھر میں اس کو بند کرنا، قید کرنا ایک طرح سے اس کے لیے سزا ہے۔ ہمارا دین اگرچہ پسند کرتا ہے کہ عورت بلا ضرورت نہ نکلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، ایک فاحشہ عورت کی سزا یہاں یہ بتائی گئی تاکہ معاشرے میں انارکی نہ پھیلے، لیکن اس کے بعد جب حد جاری ہو گئی تو اب گھروں میں روکنے والی سزا ختم ہو گئی۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ راستہ بنا دے، جی ہاں، راستہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور حکم آ جائے۔ اس کے بارے میں عبادہ بن صامت کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا انی خذوا انی، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ جس طرح اللہ نے فرمایا تھا قد جعل اللہ لہن سبیلا، تو اسی طرح اب اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے۔ کمارا کماری سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اس شہر سے نکال دو، ایگزائل کرو ان کو۔ اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے۔ اب 1 سال کی جلا وطنی جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، اس کے بارے میں اگرچہ 2 اقوال ہیں۔ جمہور اہل علم جن میں مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اہل حدیث یہ سب شامل ہیں، ان کا قول ہے کہ غیر شادی شدہ آزاد زانی کی سزا 1 سال مکمل جلاوطنی ہے، یعنی شہر سے نکال دو۔ اور دوسرا قول جلاوطنی واجب نہیں بلکہ یہ امام کے اوپر ہے، اگر جلاوطنی میں مصلحت دیکھے تو جلاوطنی کرے، لیکن یہ بطور حد کے ہے، لازم اور واجب نہیں۔ یہ احناف کا مذہب ہے، حنفی مذہب میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر جو فقہاء ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ سب کیا کہتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو آؤٹ کرو، کیونکہ زنا کو ہمارے دین میں ایک برا راستہ کہا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اوور آل بھی ہمارے دین میں بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور خصوصاً زنا کے وقت تو ایمان بھی نکل جاتا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے۔ فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی جب چاہے اللہ ان کو پکڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں زانیوں کی سزا بھی دکھائی گئی تھی، ایک تنور میں ننگے مرد اور عورتیں دکھائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ زناکار ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں مردوں اور عورتوں کو کچھ حدود بتائی گئی ہیں تاکہ زنا کا ارتکاب نہ ہو، جس میں زیب و زینت کے اظہار کی ممانعت ہے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، نامحرم سے تنہا ملنے کی ممانعت ہے، اکیلی عورت اور مرد اکٹھے نہ ہو ایک جگہ، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی ممانعت ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جس سے انسان اس برائی تک پہنچے ہی نہیں۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں
تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللذانی تثنیہ کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دو مردوں کا آپس میں سیکشل ریلیشن شپ ہے، یعنی عمل قوم لوط۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، یعنی زنا بھی، واللذانی سے مراد مرد عورت کا غلط تعلق، زنا کا تعلق، یا پھر مرد اور مرد کا تعلق۔ تو پھر کیا کرو؟ فآذوہما، انہیں اذیت دو، یعنی زبانی طور پہ ڈانٹو ڈپٹو، یا پھر یہ کہ ملامت کرو، آر دلاؤ، یا ویسے مارو۔ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں آر دلا کر جوتوں سے مار کے ایذا دی جا سکتی ہے۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، ٹھیک ہے، زنا کی سزا کا حکم آ گیا، اور اسی طرح عمل قوم لوط کے بارے میں بھی حکم آ گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شادی شدہ ہونے یا غیر شادی شدہ ہونے کی کوئی شرط نہیں، کمارا ہو، شادی شدہ ہو، صرف بالغ اور عاقل ہونے کی شرط ہوتی ہے۔ اگر یہ شرط پوری ہو تو حد قائم ہوگی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھے گا اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور مار ڈالے گا، یہ پورا ایک پروسیجر ہے، مقدمہ چلایا جائے گا، ثابت گواہیاں ہوں گی، جرم ثابت ہوگا، تو اس کے بعد پھر جیسے کسی بھی ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ ایک سزا دی جاتی ہے اس قانون کے مطابق، سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد۔ اب یہ نہیں کہ ماں باپ نے اگر دیکھا ہے اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل تو وہ خود سے اس کو مارنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، یہ پہلے کا حکم ہے نا، یعنی اگر گناہ سے رجوع کر لیں، نادم ہو، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں اور طرز عمل کی اصلاح کریں۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور اصلاح جو ہوتی ہے وہ عمل میں ہوتی ہے، یعنی عملی طور پر بھی دکھائیں کہ اب انہوں نے اپنی کمپنی بدل لی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اذیت دینا چھوڑو، ان کو آر دلانا چھوڑو۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، جب حدود نازل ہو گئی تو آیت منسوخ کر دی گئی۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے انسان ہونے کے ناطے، اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلی لیکن خود اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا زندگی میں، تو پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے عیب کھول کھول کے مت بتائے، اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، اس کے بعد نیک عمل شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب نوشی کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔